اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد ومحمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وشہید الشہداء والصالحین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم سامعین گرامی قدر، امام باقر علیہ السلام کی سیرت کے اوپر ہماری سلسلہ وار یہ گفتگو چل رہی ہے، اور شبیہ قبر امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ شبیہ بنانے کا مطلب اور اس کا جو مقصد ہے، دنیا کو اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ نبی کے بیٹوں کی قبریں جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا وہ اس حالت میں دنیا کے سامنے ہے۔ جس ملک میں یہ قبریں ہیں وہاں پہ ہر چیز کی اجازت ہے، وہاں پہ ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن محمد کے ان بیٹوں کی قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کے اوپر تلاوت قرآن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ان افراد کی قبریں ہیں کہ جو اللہ نے ان کے جیسا نہ کوئی فرد بنایا اور ان کی محبت اور اطاعت کو واجب قرار دیا۔ ہر دور میں وقت کے حاکموں کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے بھی اللہ کی ان حجتوں کو چھپا دیا جائے، یہ اہل بیت کے نور کو زندانوں کے اندر مخفی کر دیا جائے، اللہ کے اس نور کی شمع کو بجھا دیا جائے۔ اور یہ قبر اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ نفرت، وہ بغض، وہ تعصب آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ لیکن جس نور کو اللہ روشن کرتا ہے، جس شمع کو اللہ روشن کرتا ہے، اسے دنیا کیا بجھا سکتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہشام بن عبد الملک نے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کہ کسی طرح سے امام کی روشنی کو کم کیا جائے، اس نور ہدایت کو دنیا میں پھیلنے نہ دیا جائے، جب یہ مکہ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ امام لوگوں کے درمیان یہ خطبہ دے رہے تھے کہ اے لوگو، ہم وہ افراد ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور ہماری محبت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو ہم سے محبت نہیں کرے گا اللہ نے اسے جہنم کی بشارت سنائی ہے، ہماری محبت تم پر واجب ہے۔ مولا یہ خطبہ دے رہے تھے، ہشام نے جب یہ جملے سنے تو یہ تڑپ اٹھا، وہاں تو کچھ نہ کر سکا۔ جب یہ واپس شام میں پہنچتا ہے اور اس نے پھر واپس پہنچ کے حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام میں طلب کیا جائے۔ انہوں نے کیوں اس انداز میں خطبہ دیا ہے؟ کیوں؟ اسے لوگوں کے درمیان میں امام کی اہمیت اور امام کی محبت پھیل رہی تھی، اور یہ خلیفہ بن بیٹھے تھے، دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے تھے، اپنی حکومتوں کو اسلامی حکومت اور خلیفہ رسول کے عنوان سے پیش کرتے تھے۔ لیکن جب لوگ اہل بیت کے ان افراد کے پاس پہنچتے تھے اور جب اس علم کو پھیلاتے تھے جو زبان رسول سے ان تک منتقل ہوا، علم لدنی کے جب باب ان دنیا کے سامنے کھولے جاتے تھے، دنیا ان کی گرویدہ ہوتی چلی جاتی تھی۔ تو اس نے پھر امام کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد جب امام دمشق میں پہنچتے ہیں، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امام کی توہین کرنے کے لیے 3 دن تک امام کو اپنے دربار میں نہ آنے دیا۔ ایک خامہ سرا، ایک مہمان سرا جس میں عام لوگ، جس میں آ کے مسافر رکتے تھے، امام کو وہاں پہ رکھا تاکہ امام کی تذلیل ہو، لوگ دیکھیں کہ یہ اللہ کی حجت ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں جو منصوص من اللہ ہے، لیکن جن کی عزت اللہ نے بلند کی ہو، انہیں یہ چیزیں ان کی فضیلت میں کمی نہیں لا سکتی ہیں۔ 3 دن تک امام شام میں رہے، لوگوں کے سامنے اس انداز میں رہ رہے ہیں، لیکن 3 دن کے بعد جب اس نے مولا کا دربار میں بلایا تو اس نے دربار کو سجا دیا لوگوں سے، اور لوگوں کے درمیان میں امام کو بلایا، اور بلا کے امام سے کہتا ہے، اب آخر ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو یہ کہنا کہ تم لوگ دنیا میں تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہو، تمام کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، تو آپ پھر ابھی جو ہیں یہاں پہ تیر اندازی کریں۔ تو مولانا فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تیر اندازی کروں، میرے میں اب وہ طاقت نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب آپ کے پاس اللہ نے ہر قسم کے کمال کو رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ زندگی کے کچھ حصوں میں آپ سے کمال جدا ہو جاتا ہے، آپ کے فضائل کم ہو جاتے ہیں۔ امام نے کہا، میرا دل نہیں ہے کہ میں تیر اندازی کروں۔ اس نے تمام مجمع میں لوگوں کے سامنے امام سے اصرار کیا، کیونکہ جب امام نے پہلی دفعہ منع کیا تو اس نے کہا کہ جب امام تیر اندازی کریں گے، امام کا نشانہ چھوٹ جائے گا،
تو میں لوگوں کے سامنے کہوں گا کہ یہ محمد کی اولاد ہے جنہیں تیر اندازی بھی کرنا نہیں آتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم منصوص من اللہ ہیں، اللہ نے ہمیں کمالات عطا کیے ہیں، تو انہیں تو تیر اندازی بھی نہیں کرنا آتی ہے۔ لیکن جب اصرار کیا تو تب امام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے پہلے نشانے بازوں کو کہیں کہ وہ نشانہ لگائیں، اور نشانے بازوں نے تیر لگائے، کسی کا دائیں گرا، کسی کا بائیں گرا، ایک تیر انداز کا جو نشانہ تھا وہ بالکل اس نقطے کے اوپر جا کے لگا۔ اس کے بعد امام نے پھر 3 اور کمان لیا، اور امام نے تاریخ لکھی ہے کہ 5 سے 6 تیر لیے، اور امام نے جب تیر مارنا شروع کیا تو جو پہلا تیر اس کا نشانے پہ لگا ہوا تھا، امام کا بھی تیر اس تیر کو چیرتے ہوئے اس کے درمیان میں جا کے لگا، پھر دوسرا تیر امام نے مارا، وہ دوسرے کو چیرتا ہوا اس میں لگا، تیسرا تیر مارا، امام نے جتنے تیر چلائے وہ سیدھا ان تیروں کو چیرتے اس نشانے پہ جا کے لگے۔ جب دنیا نے اس مہارت کو دیکھا تو ساری دنیا امام کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ جو امام کی توہین کرنا چاہتا تھا، جو امام کے لیے ذلت کا سامان بنا رہا تھا، اس کی ذلت ساری دنیا کے سامنے ہوئی۔ اب جب اس نے یہ واقعہ دیکھا، یہ لوگوں نے منظر دیکھا، یہ فوراً موضوع کو پلٹتا ہے تاکہ لوگ امام کی اس مہارت کو چھوڑ دے، اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے علم عطا کیے ہیں، اور آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ کے جد علی علیہ السلام کے پاس غیب کا بھی علم ہے، اللہ نے تمام علموں سے نوازا ہے۔ تو امام نے یہاں پہ علوم نہیں گنوائے، فقط ایک جملہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں اللہ نے تمام علم کو رکھا ہے، قرآن مبین میں اللہ نے تمام علم کو چھپا دیا ہے، ہمارے جد جو بابا ہیں وہ علی امام مبین ہیں، اس لیے ان کے پاس تمام قرآن کے علم موجود ہیں۔ جب امام نے اس انداز میں مولا کائنات کے علم کو بھی بیان کیا، یہ مولا کی مہارت کو بھی دیکھ چکا، اب اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حاکم یہ بن بیٹھا ہے لیکن صلاحیتیں اور کمال جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی توہین ہوئی ہے تو اس نے پھر امام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وہ کہا انہیں گرفتار کر لیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ اہل بیت کے علم کا سرچشمہ جو ہے، یہ اس چشمے کا علم پھیلتا نہ چلا جائے۔ امام کو گرفتار کر لیا گیا، 3 دن تک امام کو 3 سے 4 دن تک زندان میں رکھا۔ جب امام زندان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے مولا نے پھر ایسے خطبے دیے کہ وہاں کے لوگ ان علوم سے سرشار ہونے کے بعد حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ ہو گئے، اور وہاں پہ محفلیں ایسی لگنی کہ جو اس چیز کے لیے آمادہ تھی کہ اصل حکومت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، حاکم جو ہے وہ دھوکے باز ہے اور جھوٹا ہے جو اس مسند پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ وہاں پہ جو قید خانے میں لوگ تھے جو معین کیے گئے تھے حفاظت کے لیے، اب وہ کہنے لگے، پیغام پہنچانے لگا، انہیں آزاد نہ کیا گیا تو شام تیری حکومت پلٹ جائے گی، تیری حکومت نیست و نابود ہو جائے گی، انہیں آزاد کر دے۔ اس نے پھر جب دیکھا کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو اس نے پھر امام کو آزاد کر دیا۔ لہٰذا جس نے بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ دنیا میں خود رسوا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔